السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ایچ پی ایس اور میں ہوں رانا سعید احمد۔ ناظرین، آج کی بات بہت انٹرسٹنگ ہے۔ قادیانی مسلمانوں پر کس طرح حملہ ور ہوتے ہیں، قادیانیت کو پھیلانے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آپ کو میں اس کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جو حقیقت میں ہوا۔ اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ یہ ہمارا پیغام دنیا میں بیٹھے ہر مسلمان تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ جنوبی پنجاب کا واقعہ یہ کہ ایک قادیانی لڑکی کو ایک فوجی سے پیار ہو گیا۔ وہ فوجی کے ساتھ اپنی اظہار محبت کیا اس نے۔ فوجی بھی اس کی باتوں سے بہت گرویدہ ہوا، بہت امپریس ہوا۔ تو اس فوجی نے اس قادیانی لڑکی کے گھر اس شرط پہ رشتہ بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں قادیانیت کو قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ بات خوشی خوشی قبول کی، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان میں رشتہ طے ہو گیا، شادی ہوگی۔ اور جب وہ آپس میں رشتہ دار بنے تو آنا جانا شروع ہو گیا۔ جب آنا جانا شروع ہوا، رسم و رواج روایات کے مطابق چلتے رہے، اور خوب ایک دوسرے کو، وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو عزت دینے لگے۔ تو اس فوجی شخص نے بڑا محسوس کیا کہ کبھی بھی ان کے کسی بھی خاندان میں سے کسی نے اس کو قادیانیت کی دعوت نہیں دی، لیکن ایک دن قادیانی رہنما، قادیانی علماء ان کے گھر آیا ہوا تھا، اور فوجی کا بھی اپنے سسرال میں جانا ہوا۔ تو جب فوجی اپنے سسرال گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ان کا قادیانی پیشوا بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آپ بے شک مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانیں، بے شک آپ اس کو جھوٹا نبی قرار دیں، لیکن اس سے پہلے آپ میری ایک بات پہ عمل کر لیں۔ تو فوجی نے بڑے غور و فکر سے اس کی بات سننا شروع کی۔ تو جو قادیانیوں کا پیشوا تھا، رہنما تھا، اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ استخارہ کر لیں۔ استخارہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کر لیں۔ اگر اس میں آپ کو جو کچھ سامنے نظر آئے، جو سچ نظر آئے، آپ اس پہ عمل کریں۔ تو فوجی نے اس قادیانی پیشوا کی بات کو مانتے ہوئے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ جو ہی اس فوجی نے استخارہ کیا تو استخارے کے اندر اسے جو نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو نبی کے روم میں، اور اس کے ساتھ میں اس کے جو پیشوا اور کچھ لوگ جمع ہیں، یوں سمجھے کہ وہاں سے اس فوجی کا دماغ ہل گیا، اور اس فوجی کا ایمان جو ان سے ہے نا ختم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ قادیانیت کے اندر شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کو بہت تشویش ہوئی، بہت سے مسلمان علماء کرام نے اس سے ملاقات کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاس صرف ایک ہی جواز تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں کسی قادیانی کے دعوت دینے پر قادیانی نہیں بنا، میں نے خود استخارہ کیا ہے، اور استخارہ کرنے کے بعد جب مجھے یہ بات محسوس ہوئی ہے، استخارے میں مجھے یہ چیز نظر آئی ہے، اس کے بعد میں نے قادیانیت کو اختیار کیا۔ تو دوستو، یہ قادیانیوں کا سب سے اہم وار ہوتا ہے جو وہ ایک سادہ لوگ مسلمان پر کرتے ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایک بار وہ کسی بہت بڑے جلسے میں آئے ہوئے تھے، اور وہ فوجی بھی وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو مسلمانوں نے اس کی فوجی کی ملاقات مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے کرائی۔ تو مولانا صاحب نے فوجی کو سامنے بٹھایا اور اس سے صرف ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ فوجی صاحب،
اب ساری باتوں کو چھوڑیں، آپ نے استخارہ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا، وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جس دن جس وقت آپ نے صرف یہ سوچ لیا تھا کہ میں استخارہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے، یعنی کہ آپ کفر میں چلے گئے تھے، کیونکہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ خلل پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے، شک پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کر لیتا ہوں، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا یقین کامل ختم ہو گیا تھا، اور آپ نے کیا کیا؟ استخارہ شروع کیا، تو آپ وہاں پہ کفر میں شامل چلے گئے، تو جب آپ کفر میں چلے گئے تو آپ کو لامحالہ بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی جیسا ہی بے غیرت انسان آپ کو ملنا تھا، اور کون نظر آنا تھا۔ تو یہ بات اس فوجی کے دماغ پہ لگی، اور اللہ نے اسے دوبارہ راہ ہدایت نصیب کی۔ اس نے کہا مولانا صاحب مجھے جلدی سے کلمہ پڑھائیں، میں تو واقعی پٹڑی سے اتر چکا ہوں، جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ مولانا یوسف لدھانی صاحب نے ان کو دوبارہ سے کلمہ پڑھایا، اور وہ دوبارہ سے مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ قادیانی ایک فتنہ ہے، ایک فتنہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اس فتنے میں یہ لوگ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ یہ اپنی عزتوں کو نیلام کر سکتے ہیں، یہ اپنی دولت کو نچھاور کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہر حربہ استعمال کریں گے، لیکن آپ کو اور مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا کامل یقین ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ انفارمیٹو ویڈیو تمام لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارا پیغام دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔